میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی جو خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ مرزا شہزاد اکبر کو کیمبرج کے علاقے کے اندر ان کے گھر کے اندر کوئی شخص گھسا ہے اور اس نے ان کو بڑا ٹارچر کیا ہے، ان کو مارا ہے. خاصا ان پر تشدد ہوا ہے. ایک تصویر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے. گاڈ نوز بیٹر کہ اصلی ہے یا اے آئی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ اے آئی ہے. میں نے کہا اگر اے آئی بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے وہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. پریز فار ہز اسپیڈی ریکوری. یہ قابل مذمت ایشو ہے جی. انتہائی افسوس ہوا اس بات کے اوپر. لیکن پھر ساتھ ہی میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو سماج یافتہ سوشل میڈیا ٹرولز ہیں ان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر بہتان تراشی اور الزام تراشی شروع کر دی گئی ہے. اور یہ جو الزام تراشی ہے یہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے. جس طریقے سے وداؤٹ ایویڈنس الزام عائد کر دیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ چیز یعنی آپ ایکو کر رہے ہیں جو گودی میڈیا کے ساتھ کہ آپ انڈین چینلز کو دیکھیں کہ وہ تو یہ بکواس کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بھی وہی گفتگو شروع کر دی جو کہ انڈیا کر رہا ہے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یقینی طور پر جب اس کی وہ دکھا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. اور یہ بات انہوں نے کی تھی جی، بالکل میں خود دیکھی تھی. لیکن میں بھی ہو سکتا ہے نہ دیکھنا چاہ رہا ہوں چہرہ شہزاد اکبر کا. ہو سکتا ہے جناب میں اور بہت سے ایسے نمونے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی جن کو میں نہیں دیکھنا چاہوں گا. کوئی زبردستی ہے چہرہ دکھانا، وہ نہیں دیکھنا چاہتے، میں نہیں دیکھنا چاہتا، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پاکستانی نہیں دیکھنا چاہ رہے چہرہ، تو زبردستی اپنے چہرہ دکھانا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا، برطانیہ کے اندر جب کوئی جرم ہوتا ہے تو وہاں کی جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں بالخصوص اسکاٹ لینڈ یارڈ، وہ دنیا کی ایک بہترین انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے. جس شخص نے شہزاد اکبر کو ٹارچر کیا، جس نے اس پر تشدد کیا، وہ شخص وہاں کا جو وہاں کی تحقیقاتی ایجنسیز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اس تک پہنچنا. اور اسکاٹ لینڈ یارڈ دیکھیں کہ بینظیر بھٹو شہید کے مرڈر کے بعد، اسیسینیشن کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آئی تھی پاکستان میں اور انہوں نے اس کی تحقیقات کی تھی. تو لہٰذا اعتماد رکھیں، جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ قانون کی گرفت سے یعنی بھاگ نہیں پائے گا. لیکن جس انداز سے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر یہ الزام عائد کیا تو کہنے کا اس پر دوسرا زاویہ اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ اپنے اوپر یہ تشدد خود کرایا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ خود رچایا ہو، کیونکہ محسن نقوی صاحب تو گئے تھے وہاں پر کہ جناب ان لوگوں کو حوالے کیا جائے حکومت پاکستان کے. اور یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جس کے ممکن ہے کہ اس کے اوپر خائف ہو کر مرزا شہزاد اکبر صاحب نے جناب یہ سارا کا سارا اپنے آپ کو ایز اے وکٹم شو کر کے کہ برطانیہ میں بھی میری زندگی محفوظ نہیں ہے تو پاکستان میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اپنی انسانی جان کو خطرات سے دو چار جو ہے وہ پیش کیا گیا ہو. پاسبلٹی تو اس بات کی بھی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی تحقیقاتی ایجنسی بالخصوص اسکاٹ لینڈ یارڈ وہ یعنی پرانا کوئی واقعہ ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ منظر عام پر لے آتی ہے. بریڈ فورڈ رائٹس ہوئے تھے، میں برطانیہ میں پڑھتا تھا اس زمانے میں. اوکلینڈ کے اوپر کسی جگہ پر جہاں پر جس کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو پھر ان لوگوں کو 2 سال بعد یعنی 1.5 سال بعد، سال کے بعد، 6 ماہ بعد گرفتار کرتے چلے گئے اور ہر ایک شخص کو گرفتار کیا وہاں پر. جس نے جرم کیا تھا وہ بچ نہیں سکا. تو برطانیہ میں جو ان کی تحقیقات ہوتی ہیں، تفتیش ہوتی ہے، اس کا ایک زاویہ، ایک اپنا سٹائل ہے اور وہ سٹائل سے جب وہ کام کرتے ہیں تو کوئی چیز چھپی رہتی نہیں ہے. ویسے بھی برطانیہ کے ہر انچ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ہماری طرح ایسا نہیں ہوتا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے خراب نکل پڑے. جیسے متی اللہ جان کا واقعہ تھا، ستور کا واقعہ ہوا تھا تو پھر سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ خراب نکل پڑے تھے. تو وہاں پر ایسی چیز نہیں ہوتی. بہرحال جی، دوسری خبر یہ ہے کہ 2 ایسے میگزین ہیں، دی ڈپلومیٹ اور فورن پالیسی، دونوں نے یعنی جو فورن پالیسی ہے اس نے تو پاکستان کو ونر قرار دیا ڈپلومیٹکلی اور انڈیا کو لوزر قرار دیا ہے، بالخصوص امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے.
اور ویسے بھی جو ڈپلومیٹ اور فورن پالیسی دونوں کی جانب سے ایک بات واضح ہوگی, جو سینٹرل آئیڈیا ان کی گفتگو کا یہی ہے کہ سید عاصم منیر از اے برنگر آف پرائڈ فار پاکستان. ان کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ایمرج کیا ہے, ان کی وجہ سے پاکستان کا جو وقار ہے وہ دنیا میں بلند ہوا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بالخصوص جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ قرار دی ہے, اس کی ایک بہترین اگزامپل قرار دی ہے سید عاصم منیر کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جی کہ جو ہر روز ہم سنتے ہیں کہ سید عاصم منیر کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ عرب ورلڈ ہے. اور اب یہ دیکھ لیں کہ اب ملٹری ڈپلومیسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لیبیا کو یعنی اربوں ڈالر کے اپنے جو روایتی ہتھیار ہے یا دفاعی سامان ہے وہ فروخت کرنے جا رہا ہے. اور یہی دیکھ لیں کہ اب کل جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں, اور یہ پاکستان الحمدللہ جی اس بات کی مطلب قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان معاشی طور کے اوپر بھی مزید جو ہے نا وہ طاقتور ہو, پاکستان معاشی طور کے اوپر مزید مستحکم ہو. سہیل آفریدی صاحب نے جناب اپنی ایک جو عوامی رابطہ ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. آج انہوں نے اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے, کل میں نے بات کی تھی تو آج اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر انہوں نے ایک عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے, لیکن اپنے حجرے کے اندر. میں تو چاہ رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب باہر نکلیں, عوام میں گھل مل جائیں, جیسے F6 کے اندر وہ گھل مل گئے تھے اسی طرح گھل مل جائیں جس طرح جناب آپ دیگر جگہوں کے اوپر جب پشاور کے اندر گھوم پھر رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اپنے حجرے کا انتخاب کیا ہے, وجہ سمجھ نہیں آئی. بہرحال شاید آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ وہاں پر گھل مل جائیں جی لوگوں سے. آپ کو عوام میں, بازاروں میں وہاں پر گھومیں پھریں, گھر میں جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. خیبر میں جاتے جناب, بازاروں میں پتہ لگتا جناب پوری کانسٹیٹوئنسی آپ کی ایم پی اے شپ کی ہے, ہر جگہ اترتے, واک کرتے, سڑکوں میں گھومتے پھرتے, تو وہ ویژولز بڑے پاورفل ہوتے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جی گھر سے نکلے ہیں جی, ساتھ سیکورٹی ساتھ ہی ہے ان کے. بہرحال ایک اور خبر یہ ہے جی کہ ایک تو کرسمس کے حوالے سے جناب اقلیتوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے مریم نواز چیف صاحبہ نے بڑا دو ٹوک انداز میں بات کی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں, آئیے سنتے ہیں. میں پنجاب میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ میری اقلیتوں سے کوئی ٹکر لے. ہمیشہ جو ہے وہ مریم نواز چیف صاحبہ جو کمزور طبقے ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. چاہے جو پراپرٹی کا جو آنرشپ آف پراپرٹی آرڈیننس ہے اس حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی کمزور طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو منشیات کے خلاف جو اس وقت ایک پوری ڈرائیو چل رہی ہے پنجاب کے اندر, اور پھر کچے کے ڈاکو جس طریقے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں, مارتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی اب کارروائی سٹارٹ کرنے والی ہے پنجاب پولیس. تو پنجاب پولیس بڑی افیکٹولی, بڑے مؤثر انداز سے جو کمزور طبقے ہیں ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے. صوبے کے اندر جو ہے وہ خاصا کرائم جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکا ہے, اور یہی کامیابی ہوتی ہے. لیکن جو انہوں نے تقریبات اور جو ڈیکور کیا ہے بالخصوص لاہور کو اور پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر, کہ کرسمس کی کبھی ایسی سیلیبریشنز ہم نے پنجاب کے اندر نہیں دیکھی جو اس مرتبہ پنجاب حکومت جو ہے جس انداز سے کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اقلیت بھی جو ہے وہ پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کا حصہ ہیں, اور ان کی خوشی میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. خوشیوں سے یاد آئی جی آخری بات یہ ہے کہ طیب بلوچ صاحب جناب رشیا کے دورے کے اوپر ہیں, اور بڑی جناب تکلیف ہو رہی ہے. وہ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے انجوائے کیا, لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ پڑ گئے ہیں کہ جناب طیب بلوچ جو ہے وہ ناچ کیوں رہا ہے. بھائی وہ ناچے, وہ گائے, وہ ہالیڈے کے اوپر ہے, وہ جو مرضی کرے. یعنی کیا ناچنا جو ہے صرف تحریک انصاف والوں کے اوپر جو ہے ان کو الاؤڈ ہے؟ طیب بلوچ صاحب ناچ نہیں سکتے, اور یا تحریک انصاف نے جو ہے وہ ٹھمکے لگانے کی قسم کھا رکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں جس پر آپ کو اس قسم کے الفاظ میرے جیسے بندے سے سننے کو مل جائیں. طیب بلوچ کا رائٹ ہے جی, وہ ناچے, وہ گائے, وہ ہنسے, وہ روئے, اس کی مرضی. آپ روئیں, چیخیں یا پٹیں, آپ جو مرضی کر لیں. ہی از انجوائنگ ہز لائف, ہی از ہیونگ گڈ ٹائم, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اپنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں, اور ان کو یہ انجوائمنٹ کرنی چاہیے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.